اسی میں میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی شام ہم خدائے قدوس کی تمجید اور شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمیں تندرستی اور صحت بخشا اور قوت اور توانائی سے مالا مال کرتا ہے، اور ہم اپنے پاؤں پر چل کر اس کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اظہار افسوس ہوتا ہے کہ اپنے عزیز جن کو ہم رمائنڈ کراتے ہیں خداوند کی بارگاہ میں آنے کے لیے اور ان کے نام لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بغیر بتائے نہیں آتے اور سیٹس خالی رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے، جب ہم سیٹس خالی دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ آنا چاہتے تو ہمیں پہلے بتا دیں تاکہ ہم اوروں کو اس جگہ کے لیے دعوت دیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ایک بات ہم ضرور جانتے ہیں کہ جتنے بھی خداوند کی طرف سے آج کی برکات اور فضائل کو حاصل کرنے کے لیے بلائے گئے ہیں وہ آئے ہیں اور وہ خدا کے کلام کی باتوں سے مستفیض ہوں گے۔ آج کا پیغام ہم چند ایک سوالات سے شروع کریں گے، اور سوالات 1 بائی 1 غالباً 5 سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ مصلوبیت کے وقت کتنے ڈاکو مصلوب تھے؟ 2 ڈاکو۔ شاباش۔ کتنے گھنٹوں تک وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہے؟ 6 گھنٹے۔ تیسرا سوال ہے کہ ان میں سے کس نے حیات جاودانی پائی اور جنت الفردوس کا وارث بنا؟ رائٹ صاحب۔ شاباش۔ اگلا سوال ہے کہ بائیں طرف والا ڈاکو کیوں نجات حاصل نہ کر پایا اور ہلاکت ابدی کا شکار ہو گیا؟ آج اسی مضمون پر ہم غور کرنے کو جا رہے ہیں، اور میں نے اتوار کے دن بھی سوال کیا تھا جب اس پیغام کو سنڈے سروس والے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کہ شاید آپ میں سے کسی نے اگر کسی پاسبان سے، کسی مبشر سے بائیں ہاتھ والے ڈاکو کے بارے میں پیغام سنا ہو تو ضرور اپنا ہاتھ دکھائیں۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جنہوں نے بائیں ہاتھ والے ڈاکو کی زندگی پر غور کیا ہو یا پیغام سنا؟ میں نے اپنی 47 سالہ خدمت میں کبھی کسی مبشر سے، کسی پاسبان سے بائیں ہاتھ والے ڈاکو کی بابت خدا کا کلام نہیں سنا۔ دائیں ہاتھ والے ڈاکو کی ہر سال مبارک جمعے کے موقع پر دوسرے کلمے پر غور کیا جاتا ہے اور ان الفاظ کو یاد کیا جاتا ہے کہ میں اسے سچ کہتا ہوں، آج بھی میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ مسیح کے ساتھ مصلوب دونوں ڈاکو بدکار تھے، دونوں مسیح کے قریب تھے،
شکار تھے، دونوں ہی قریب الموت تھے، دونوں ہی کو گناہوں سے نجات پانے کی ضرورت تھی، دونوں کو ہی ہمیشہ کی زندگی کی ضرورت تھی۔ لیکن صدہا افسوس کہ ایک تو اپنے گناہوں کو محسوس کر کے، ان کا احساس لے کے، ان پر پچھتا کر اور اظہار گناہ اور اقرار گناہ اور ترک گناہ کا عمل کر کے بچ گیا۔ لیکن دوسرا اپنے گناہوں کے بھنور میں غوطے کھاتے ہوئے گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ آج کلیسیا کی حالت بھی ایسی ہے، ایک ہی چرچ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک ہی طرز کے گیت گاتے ہیں، اکٹھے مل کر تالیاں بجاتے ہیں، ایک ہی دعا پر آمین کہتے ہیں، ایک ہی بات کو سب مل کر سنتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کچھ تو توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سن کر اس کلام کو مشعل راہ بناتے ہیں، اور کچھ اپنی رنگ ردیوں میں، دل فریبیوں میں ڈوبے ہوئے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی فکر و تردد میں اپنا وقت ضائع کر کے جیسے خالی ہاتھ آتے ہیں ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو رائفل والے ڈاکو کی طرح حیات جاودانی پا کر روانہ ہوتے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ جو بائیں ہاتھ والے ڈاکو کی طرح اپنے گناہوں کے بھنور میں ہی ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آئیے آج اس بائیں ہاتھ والے ڈاکو کی زندگی سے سبق سیکھیں کہ وہ کیوں اپنے گناہوں کے بھنور میں ہی ڈوب مرا۔ سب سے پہلی بات، ڈاکو اس حقیقت پر ایمان رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ مصلوب ہوا وہ مسیح موعودہ ہے۔ اس کے الفاظ پر غور کیجئے، کیا تو مسیح نہیں؟ یہ ڈاکو ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہودی ہونے کے ناطے 12 سال کی عمر تک ضروری تھا کہ وہ سنیگوگ میں جائے، عبادت خانے میں جائے، اور اپنے وقت کے ربیوں سے خدا کے کلام کی، پاک نوشتوں کی تعلیم حاصل کرے، اور اس سچے اور زندہ خدا کی عظمت اور حشمت کے بارے میں سیکھے۔ اس شخص نے خدا کے کلام سے یہ بھی سیکھا کہ مسیح موعودہ آئے گا۔ یسایہ 61ویں باب کی پہلی سے 30ویں آیت کے مطابق وہ مسیح آئے گا، وہ غریبوں کو خوشخبری دے گا، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دے گا، وہ قیدیوں کو رہائی دے گا، وہ اسیروں کے لیے رہائی کا اعلان کرے گا، وہ خداوند کے سال مقبول کی یعنی سال جبلی کی منادی کرے گا، اعلان کرے گا، وہ غمگینوں کو دلاسا دے گا، وہ صیون کے غمگساروں کو راحت کے بدلے صحرا دے گا، اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن دے گا، اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلعت بخشے گا۔
یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسیح موعودہ کے ساتھ مسلوق ہے، وہ بچ نہ پایا، کیونکہ اس کی سوچ اور لب و لہجہ غلط تھا۔ ذرا اوپر والے حصے پر غور کیجئے جہاں وہ کہتا ہے، خدا ان کا بندہ مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ مقام گلگتا پر ہزاروں ہزار لوگوں کا ہجوم تھا جو یسوع پر لعن طعن کرنے میں مشغول تھے، جنہوں نے یسوع کے بے شمار معجزات دیکھے تھے اور اس کے ہاتھ سے برکت والی روٹی لے کر بھی کھائی تھی، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یسوع معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس پر آوازہ کستے اور اپنی زبان کا پورا استعمال کرتے ہوئے اسے یوں تانا دے دے کر کہتے تھے، اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب سے اتر آ، اگر تو اتر آئے گا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ ڈاکو نے بھی اپنے آپ کو اسی ہجوم میں شامل کر لیا، یسوع کے قریب ہو کر اسے تانا دینے لگا، کیا تم مسیح نہیں؟ اپنے آپ کو اور ہم کو بچانا۔ یسوع پر لعن طعن کرنے لگا، اور وہ حیات جاودانی کی بجائے ہلاکت ابدی کا شکار ہو گیا۔ دوسری بات، اس نے تنبیہ کی حقارت کی۔ جب اس نے یسوع پر لعن طعن کرنا شروع کیا، تانا دینے لگا یسوع کو، اس کے ساتھی ڈاکو نے جو رائٹ ہینڈ پر تھا اسے کہا ملامت کر کے، تنبیہ کر کے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ ایسی خوبصورت تنبیہ، ایسی خوبصورت ملامت جو اسے زندگی بخش سکتی تھی، اس نے اس تنبیہ کی حقارت کی۔ اور خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے۔ جب کوئی شخص تنبیہ سننا چھوڑ دے، ملامت سننا چھوڑ دے، سمجھ لیجئے کہ اس کی بدبختی کے دن شروع ہو گئے اور وہ موت کے منہ کی طرف اپنے قدم کو تیزی سے لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تھا، امثال 15 باب کی 10ویں آیت میں، راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تعذیب ہے اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ امثال 29ویں باب کی پہلی آیت میں بھی لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے، ناگہاں ہلاک کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ کاش کہ وہ اپنے ساتھی ڈاکو کی تنبیہ کا لحاظ رکھتا اور اسے قبول کرتا اور ان الفاظ پر بھی غور کرتا جو اس نے جھڑک کر کہے، ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کر۔ اگر وہ پچھتاتا اور ان الفاظ پر غور کرتا، فوراً یسوع سے درخواست کرتا کہ اے یسوع،
الفاظ کہے اور تجھ پر لعن طعن کی، خدا اسے معاف کر دے۔ اور رائٹ سائڈ والے ڈاکو سے بھی پہلے یہ شخص نجات بخش الفاظ کو سنتا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ لیکن افسوس کہ اس کی سوچ دنیاوی تھی، اس کے اندر دنیاوی فکر تھی، دنیاوی زندگی کا بچاؤ اس کے اندر تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں صلیب پر سے اتر آؤں۔ اور ہمارا تیسرا نقطہ ہے کہ اس کی سوچ دنیاوی تھی، صرف دنیاوی اور فانی زندگی کا فکر اسے لے رہا تھا، اور ابدی زندگی کا فکر اس کے اندر نہ تھا۔ یاد رکھو عزیزو، یسوع مسیح کی صلیب بیچ میں تھی، اور دونوں صلیبیں رائٹ اینڈ لیفٹ دونوں ایک جیسے فاصلے پر تھیں، اور دونوں ڈاکوؤں کی آواز خداوند یسوع مسیح آسانی سے سن سکتے تھے۔ لیکن افسوس کہ یسوع مسیح نے اس شخص کی آواز سننا گوارا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر دنیاوی زندگی کا فکر تھا، جبکہ رائٹ سائڈ والے ڈاکو کی زندگی کے اندر ابدی سوچ تھی، آنے والی زندگی کے بچاؤ کی فکر تھی۔ اور اس نے یسوع سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھ گناہگار کو یاد کرنا۔ اے پیارو، یاد رکھیں، آج ہماری زندگیوں میں بھی ایسی سوچیں ہیں جو ہمیں دنیاوی سوچوں میں لے کر حیات جاودانی سے محروم رکھ رہی ہیں، اور ہم جانتے نہیں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ہمیں روحانی شفا کی فکر نہیں، دنیاوی شفا کی فکر ہے۔ آج پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بڑے بڑے مجمع بلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز کیے جاتے ہیں، اشتہار دیے جاتے ہیں، آئیے اور شفا پائیے، آئیے اور اپنا معجزہ دیجیے، لیکن لوگوں کی نجات کا فکر نہیں۔ آج اس ڈاکو کی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو دنیاوی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح نے ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کہا جو دنیاوی سوچ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے آ کر کہنے لگے، اے خداوند تو کہاں تھا؟ ہم نے تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن تجھے نہ پایا۔ یسوع نے کہا، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم زندگی کی باتیں سیکھو، تم اس لیے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم نے روٹیاں کھائی تھیں۔ دنیاوی روٹی کے لیے فکر نہ کرو، اس روٹی کے لیے فکر کرو جو ابدی روٹی ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا تو اب تک زندہ رہے گا۔ سامری عورت کے ساتھ بھی یسوع مسیح نے کلام کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے، جس کنویں پر تو ہے عورت کھڑی ہے، وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔
یہ ڈاکو صلیب پر لٹکا ہوا کہتا ہے کسی طرح سے اتر آنا اور دنیاوی زندگی کے چند سال مل جائیں. اگر خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں یہ معجزہ کر بھی دیتا، صلیب سے اتار بھی دیتا، پھر بھی یہ ایک دن مر جاتا. جیسے لازر کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تھا، وہ پھر مرا. آج بھی قبرص میں اس کی قبر ہے. نائم شہر کی بیوہ کے بیٹے کو خداوند نے مردوں میں سے زندہ کیا، وہ پھر مر گیا. یار کی بیٹی کو زندہ کیا، وہ پھر مر گئی. لیکن جو حیات ابدی خداوند نے اس ڈاکو کو دی جو رائٹ سائڈ پر خداوند یسوع مسیح کے زندگی کی ابتدا کر رہا تھا، وہ زندگی نا ختم ہونے والی زندگی تھی، حیات جاودانی، حیات ابدی. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا، کیونکہ خداوند وہ زندگی دیتا ہے جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے. اور یسوع نے اس ڈاکو کی سنی جو محض دنیاوی فکر لیے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچو بچاؤ کرنا. چوتھی اور آخری بات، پھر ہم اپنے پیغام کو کلوز کریں گے. وہ وقت کو غنیمت نہ سمجھ پایا. صبح 9 بجے وہ منجی دو عالم والی دو جہان کے ساتھ مصروف ہوا. 3 گھنٹے خاموشی کے گزرے. 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک خاموشی رہی، اور پھر یہ خاموشی ٹوٹی جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے لام تام کرنے والوں کے ساتھ مخاطب ہو کر ان کی باتوں کو سنا اور اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، آئے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی صلیب بھی اس کا تخت ہے جہاں سے وہ معافی اور نجات کے کلمے صادر کرتے ہوئے دکھائی دیتا تھا. پھر اس ڈاکو کی آواز فضا میں گونجی، کیا تم مسیح نہیں؟ ہم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچا. اور پھر اپنے ساتھی ڈاکو سے ملامت اٹھائی. میں غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب اس نے اپنے ساتھی کے لیے المسیح کے فرمان، مبارک الفاظ، نجات بخش الفاظ سنے، پھر بھی وہ بدل نہ پایا. احساس گناہ، اظہار گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ جیسے عمل کو وہ کر نہ پایا. اور دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ دوسرے کلمے نجات کے بعد اس کے پاس 3 گھنٹے تھے جن میں وہ توبہ کر کے حیات جاودانی کا حقدار بن سکتا تھا. لیکن 3 گھنٹوں تک اس کی سوچ نہیں بدلی. آخری سانس ہے، صلیب پر سانس لینا دشوار گزار تھا، بولنا مشکل تھا. پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چاندی تک زور لگانا پڑتا تھا، اور صرف چند الفاظ اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتے تھے اور حیات ابدی عطا کر سکتے تھے. 3 گھنٹوں میں بھی وہ ایک بار بھی خداوند کے آگے اپنے گناہوں کے لیے وعدہ بینا کر کے حیات جاودانی نہیں پا پائے. تیسری حیران کن بات جس پر میں کئی گھنٹے سوچ و بچار کرتا رہا
کہ اسے یسوع مسیح کو ڈھونڈنے میں خشکی اور تری کا دورہ نہیں کرنا پڑا۔ یسوع مسیح کو پانے کے لیے نجات کے وادی کو حاصل کرنے کے لیے اسے تگ و دو نہیں کرنا پڑا۔ یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھائے ان ڈاکوؤں کے پاس آیا۔ یاد رکھیں، یسوع مسیح کی مصلوبیت سے قبل یہ دونوں ڈاکو مصلوب ہو چکے تھے، اور جب دنیا کا مالک اپنی صلیب اٹھا کر آیا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ مصلوب ہوا اور اس کی صلیب کو ان دونوں کے درمیان گھاڑا گیا تاکہ یہ سایہ 53 باب کی وہ پیش گوئی پوری ہو جائے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا۔ یسوع خود چل کر ان کے پاس آیا، ان کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اور 6 گھنٹے اس کی قربت میں رہ کر، اسے دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے اس کے زخموں سے بہتا ہوا خون دیکھ کر بھی وہ بدل نہ پایا۔ افسوس کہ وہ اپنے ساتھی ڈاکو کی طرح اسے پہچان نہ سکا۔ آب حیات کے چشمے کو بہتا ہوا دیکھ کر بھی اپنی پیاس نہ بجھا سکا۔ ان 3 گھنٹوں میں زندگی کی روٹی اس کے آگے پڑی تھی اور وہ ہاتھ بڑھا کر اس میں سے توڑ نہ سکا۔ ان 3 گھنٹوں میں اسے نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا۔ پھر آخر کار توبہ اور خدا کے رحم اور فضل کے دروازے بند ہو گئے۔ صلیب پر ہی اس نے جیتے جی اپنے کیے کا بدلہ پایا، پھر ہلاکت ابدی کا شکار ہو گیا، اور تاریخ بتاتی ہے چونکہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اس لیے اس کی زندگی میں وہ قول بھی پورا ہوا جو امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ وہاں وادی، وہاں سے کوے آئے اور اس صلیب پر لٹکے ہوئے اس ڈاکو کی آنکھوں کے آنے پتلیاں، جب اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، نوچ کر لے گئے، اور رومی دستور کے مطابق جب وہ ہنوز صلیب پر زندہ تھے، ٹانگیں توڑی گئی اور بے دردی کے ساتھ صلیب سے کھینچا اور اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں ڈال دیا، جہاں ہوا کے پرندے اور جنگلی درندے انسانی گوشت کے کھانے کے عادی تھے۔ کبھی آپ مقام گلگتا کی داستان پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اسے کھوپڑیوں کی جگہ کہا جاتا تھا، کیونکہ لاشوں کو ورثہ کو دینے کا رواج نہ تھا۔ ان لاشوں کو عبرت کے لیے وہاں پھینکا جاتا جہاں جنگلی جانور اور ہوا کے پرندے اور گرد آ کر ان لاشوں کو نوچ نوچ کر کھایا کرتے تھے۔ یسوع کی لاش سے ایسا ہی کیا جاتا اگر ارمتیا کا رہنے والا یوسف جرأت کے ساتھ جا کر پلاطوس سے درخواست نہ کرتا یسوع کی لاش کو کلام پاک کے مطابق دفن نہ کرتا۔
اس ڈاکو کے ساتھ عبرتناک منظر پیش آیا، کیونکہ اس نے اس وقت پر نگاہ نہ کی جب خدا اس پر رحم کرنا چاہتا تھا، جب یسوع مسیح اسے معاف کرنا چاہتا تھا، جب یسوع مسیح اس کے لیے یہ کلمے صادر فرمانا چاہتا تھا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اے پیارو، پیغام کا اختتام ہوتا ہے، اور میرے عزیزو، میں آخر میں آپ سب کو ایمان کی آنکھوں کے ساتھ مقام گلگتا پر لے جانا چاہتا ہوں، جہاں آپ مسیح مصلوب کے ساتھ ان دونوں مصلوب ڈاکوؤں کو دیکھیں۔ کس ڈاکو کی طرح آپ اپنے آپ کو پائیں، دائیں طرف والے کی طرف یا بائیں طرف والے کی طرف؟ آج آپ کے لیے توبہ کا موقع ہے، یسوع سے یہ درخواست کرنے کا موقع ہے، یا اے خدا تو بے گناہ ہے، معصوم ہے، جو میرے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا۔ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، مجھ گناہگار کو یاد کرنا۔ خدا میرے منہ سے، آپ میں سے ایک ایک کے منہ سے یہ الفاظ سننا چاہتا ہے، تاکہ ہمیں یہ مجدہ جان فضا دے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اگر ہم نے بائیں ہاتھ والے ڈاکو کی طرح وقت کو غنیمت نہ سمجھا، اپنے گناہوں میں مر مٹیں گے، ہلاکت ابدی کا شکار ہوں گے۔ وہ آگ ہماری وراثت ہوگی، جس کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہتا ہے، جہاں کیڑا نہیں لگتا اور آگ نہیں بجھتی۔ آئیے صرف 1-2 منٹ کی خاموشی میں اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اور دیکھیں کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، رائٹ سائڈ والے ڈاکو کی طرف یا بائیں ہاتھ والے ڈاکو کی طرف۔ مسیح مصلوب آج آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو زخمی ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو حیات جاودانی کا مجدہ دینا چاہتے ہیں۔ صرف اظہار گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ کا عمل جاری کرنا ہے کہ یسوع تو اپنی بات سے ہوا کی یاد کرنا۔ ایک دھیمی آواز میں آج آپ کے کانوں میں یہ الفاظ گونجیں گے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ اے خداوند تم پتا ہوتا ہے، مسیح مصلوب کے صدقے آج ہماری خطائیں مٹا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آج حیات جاودانی کا مجدہ لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں۔ یسوع مسیح پاک نام سے آمین۔